عید الفطر میں جو صدقہ جو واجب ہے، جو انسان اس کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے کہ وہ دے، تو اس کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو تصور صدقے کا جو ہلکا ہے، رقیق، سستا، بیکار ہے، وہ اگر دیکھنا ہے تو آپ کسی دکان پر جائیے اور جو فطرے کے گیہوں ہوتے ہیں، اگر آپ کہیں گے یہ گیہوں کیا بھاؤ ہے تو وہ کہیں گا یہ گیہوں اچھے والے ہیں، یہ آپ لے جائیے گھر پہ کام کے ہیں۔ اگر آپ ایک دوسرے تھیلے کی طرف جاتے رہے کہتے یہ گیہوں کا کیا معاملہ ہے تو گھر یہ صدقے اور فطرے کے گیہوں، مطلب وہ آدھے ویسے ہی پسے ہوئے ہوں گے، کیڑے چوکے کھا چکے ہوں گے اس کو، مطلب یہ فطرے کے ہے۔ کپڑے کے تعلق سے بھی تصور ہے کہ صدقے میں کپڑا دینا ہے تو خود کے لیے جو کپڑا لیا جاتا ہے وہ سب سے اعلیٰ، اپنی طاقت کے اعتبار سے سب سے اچھا۔ لیکن اگر وہی صدقے کے کپڑے کا تصور آتا ہے تو پرانا، پھٹا ہوا، خراب، سستا، ریجیکٹڈ، یا اب جو ہم کو خود پسند نہیں، پھینکنا اس سے اچھا کسی کو دے دو، صدقہ کر دو، یہی تصور۔ اس سے ہٹ کر صدقے کا تصور یہاں بھی آتا ہے ہند پاک میں ہمارے سامنے۔ وہ کب آتا ہے؟ جب کوئی چیز گم جائے، مسجد میں چپل گم گئی، جان دو صدقہ کر دیا اپن نے، گاڑی چوری ہو گئی، جان دو صدقہ گیا اپنا، مطلب جو چیز دل سے تو خرچ کرنا نہیں تھی، چلے گئی، وہ تقدیر میں چونکہ نہیں تھی آپ کے، تو بولے اب یہ صدقہ ہو گیا۔ یہ تصورات عموماً ان جنرل صدقے کے تعلق سے ہمارے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگوں کے، لیکن عموماً، اور کوئی بھی بات عموم پر کہی جاتی ہے، مطلب کوئی بات کو جنرلٹی پر یا زیادہ تر جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو زیادہ تر صدقے کا تصور ہم لوگوں کا اسی طرح سے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ صدقے کے تعلق سے کچھ وضاحتیں بہت ضروری ہے۔ تو عنوان یہ باندھا گیا صدقہ کسے اور کیسے دے، مطلب صدقہ کس طرح سے دینا چاہیے اور اسے کنڈیشنز کیا ہو اور کس کو دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک سوال بار بار یہاں بھی آتا ہے کہ ایک انسان بڑا صحت مند ہے، اچھا ہے، جوان ہے، وہ مانگنے آتا ہے تو اس کو دے یا نہ دے۔ اسی طرح ہٹے کٹے لوگ گروہ بنا کر، ٹولی بنا کر، گروپ بنا کر گھومتے ہیں اور لوگوں سے صدقات لیتے ہیں، اور کبھی کبھار صدقات نہیں ایکسٹورشن کرتے ہوں آپ سے، جس کو کہتے ہیں نا چھین کر لیتے، مانگ کر لیتے، ڈیمانڈ کر کے لیتے، ہلتے ہی نہیں جب تک آپ نہ دیں۔ تو سوال آتا ہے کیا یہ صدقے میں کاؤنٹ ہوگا؟ کیا یہ صدقہ ہے ہمارا؟ بہت سارے سوالات۔ تو یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ ایک عنوان رکھا جائے۔ آئیے صدقہ کسے کہتے ہیں؟ تو صدقہ جو الفاظ ہے، جو لفظ ادا ہوتا ہے، یہ صدق سے آتا ہے، سچائی جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو مطلب صدقہ وہ چیز ہے جو سچے دل سے، خالص نیت سے کسی کو دیا جاتا ہے کوئی چیز، وہ صدقہ ہے۔ اور اگر شرعی اصطلاح میں، اسلامک ٹرم یا اسلامک ڈیفینیشن جس کو کہیں گے، اسلامک ٹرم میں، شرعی اصطلاح میں صدقے کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا عطیہ یا ایسا تحفہ جو سچے دل سے، خالص نیت سے اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کو دیا جائے، وہ صدقہ ہے۔ کوئی ایسا عطیہ، کوئی ایسا گفٹ، چاہے پیسہ ہو، کپڑا ہو، روپیہ ہو، اناج ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے، یہ خالص دل سے، خالص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو دینا، یہ صدقہ کہلاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ صدقے کا معنی ہے، لیکن اگر لفظی معنی لے تو سچائی سے یہ لفظ آتا ہے، صدق سے صدقہ لفظ آتا ہے۔ صدقہ یاد رکھیے، زکوٰۃ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو صدقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقے کی وہ قسم جو ہم پر دینا واجب اور فرض ہے، اور ایک صدقے کی وہ قسم جو ہم پر دینا نفل ہے، یاد رکھیے۔ مطلب یہ انسان اپنے اعمال کے اضافے کے لیے، نیکیوں کے بڑھوتری کے لیے کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو صدقے کی یا صدقے کے معنی میں کون کون سی چیزیں داخل ہے؟ دونوں ہی داخل ہے، فرض صدقہ اور نفل صدقہ، جس میں زکوٰۃ سب سے اعلیٰ مثال ہے، جو مالی ہم پر ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ اس کو بھی قرآن نے صدقہ کہا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں اللہ نے کہا فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقہ، فرض زکوٰۃ فقیروں کے لیے، مسکین کے لیے، اور 8 مد جو زکوٰۃ کی اللہ نے اس کے بعد اس آیت میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں ایکسپلین کی ہے، جو 8 مد زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے۔ تو یہاں زکوٰۃ کے لفظ صدقے کا آیا ہے، تو اسی لیے میں نے کہا صدقے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، فرض صدقہ جو دینا ضروری ہے، نفلی صدقہ جو ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں، جس سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آج کا ہمارا عنوان یہ نفلی صدقے پر ہے، فرض صدقے پر نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور ایک عمومی جنرل ٹرم میں صدقے کو ہمارے پاس عمومی طور سے انڈیا میں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے خیرات، اور جو فرض ہے تو اس کو نام سے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے صدقۃ الفطر کو عید الفطر کا صدقہ اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ تو ایک عمومی اعتبار سے میرا آج کا لیکچر یہ نفلی صدقات پہ ہوں گا، یاد رکھیے، فرض صدقات پہ ہم نہیں لیں گے۔ تو قرآن نے زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا، اسی طرح جو ہے عید الفطر میں جو ہم چیز دیتے ہیں کھانے کے اناج وغیرہ، اس کو بھی عید الفطر کا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے زیر کفالت جو لوگ ہیں، بیوی، بچے اور بھی دیگر لوگ، ان پر خرچ کرنے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا شوہر بیوی پر جو خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہاں وہ لوگ جو آپ کے اہل و عیال ہے، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو ان کو آپ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جو ان پر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مہر کو بھی قرآن نے صدقہ کہا ہے،
یہ بھی واجب ہے دینا. مہر جو شادی کے وقت طے ہوتا ہے اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو جو ہے مہر دو، صدقہ جو بیوی پر جو ہے وہ دو. تو یہاں جو ہے عورتوں کو صدقہ دو کہا جبکہ وہ مہر کے معنی میں. تو یہ بھی ایک معنی ہے. اسی طرح معروف جس کو کہیں گے معروف یا عمومی جو انسان نیکی کرتا ہے، نیکی جو کرتے ہیں آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی نیکی کریں گے اس کو بھی حدیث میں صدقہ کہا گیا ہے. آئیے اس کی مثال لیجئے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. مطلب انسان کے ہر جوڑ کے اعتبار سے صدقہ کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں صدقہ کرنا ہر جوڑ پر واجب ہوتا ہے. دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کسی کی اتنی مدد کر دینا کہ وہ سواری پر سوار ہو جائے یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں اور کسی کو جو ہے سوار پر سوار کر دے یہ بھی صدقہ ہے. مال و دولت یا تو کسی کو دے یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا جب تم اپنے قدم مسجد کی طرف لے جاتے ہو تو یہ مسجد کی طرف قدم لے جانا بھی صدقہ ہے. تو گویا ہر ایکٹ ہر عمل جو خالص نیت سے انسان کرتا ہے وہ بھی صدقہ کہا گیا ہے. اور ہر جوڑ پر انسان کے صدقہ واجب ہے. اور یہاں دیکھیے جو باتیں کہی گئی کتنی عام ہے لیکن اس کو ہم کتنا جس کو ہم عمل کے اعتبار سے کتنا چھوڑ چکے ہیں. کوئی سواری پر کسی کو سوار کرنا بھی صدقہ ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مسکرا کر دیکھنا اپنے بھائی کو یہ بھی صدقہ ہے. تو عمومی اعتبار سے ہر نیکی کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے یاد رکھیے. اسی طرح کسی کی مالی مدد اپنے خوشی سے کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اور آج انشاءاللہ عزیز میں اسی نفلی صدقے کو یا خیرات جس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں صدقات اور خیرات ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، اس کے بارے میں ہی ہم انشاءاللہ ڈسکس نہ ہم اچھے نیکیوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے چونکہ وہ بھی صدقہ ہے، نہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، نہ مہر کے بارے میں. ہم نفلی صدقات کے بارے میں انشاءاللہ آج دیکھیں گے جو عموماً لوگوں کے سوال ہوتے ہیں اور جس کے تعلق سے وہ خیالات جو میں نے شروع میں رکھے جو گھٹیا اور ادنا کے ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں اسی کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز آج چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یاد رکھیے اس کو خیرات بھی جو ہے عام زبان میں کہا جاتا ہے. صدقہ یاد رکھیے کہ اختیاری عبادت ہے. صدقہ یا خیرات جو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک اختیاری عبادت ہے. مطلب یہ ایک نفل عبادت ہے اور انسان جو اس کے لیے اختیار رکھتا ہے جس کے پاس طاقت ہو وہ ضرور صدقہ کرنے کی جو ہے کوشش کرے. یاد رکھے اور یہ فرض نہیں، یاد رکھے جو صدقات کی بات ہم کر رہے ہیں خیرات جس کو کہتے ہیں یہ فرض عبادت نہیں ہے، یہ نفلی. یاد رکھے اس کے کرنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال پر کچھ حقوق ہے جس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ سنیے. آپ نے فرمایا بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. بے شک ہمارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کے دینے کا ہم نے اہتمام کرنا چاہیے. یاد رکھیے تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم نے صدقات کے دینے کا یاد رکھیے اہتمام کرنا چاہیے. یاد رکھیے اسی طرح صدقہ کرنا قابل رشک عمل ہے. یاد رکھیے قابل رشک، رشک سمجھتے ہیں آپ؟ رشک جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی ایک نوجوان گزر رہا ہے تو کچھ نوجوان یا کچھ بوڑھے لوگ کہتے ہیں اس کی جوانی پہ رشک آتا ہے. مطلب یہ نوجوان اپنی جوانی کا اتنا بہترین استعمال کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے میں اس جیسا ہو جاؤں. رشک آتا ہے، اس کو بولتے ہیں رشک. رشک سمجھتے نا؟ مطلب آپ کسی کو دیکھ کر یہ سوچے کہ کاش میں ایسا ہوتا، کاش میں، اس کو کہتے ہیں رشک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صدقے کی جو بات کر رہا ہوں میں یہ قابل رشک عمل ہے. مطلب اگر کسی کو آپ صدقہ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کاش کہ میں اس کے جیسا ہوتا مالدار تو میں بھی اس کے جیسا خرچ کروں. قابل رشک عمل. اور قرآن اور سنت میں بہت ہی کم اعمال کو قابل رشک بتایا گیا ہے. مطلب جس کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں ایسا کرتا. بہت کم اعمال ہے. اس میں سے ایک حدیث رکھ رہا ہوں اس کے اندر بھی کچھ اعمال بتائے قابل رشک. مطلب ایسا عمل کہ جس کو آپ دیکھیں تو کہے کاش میں بھی ایسا ہوتا تو کرتا. تو یہ صدقہ اسی میں سے ایک عمل ہے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں پر رشک کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا ایک تو اس شخص پر، مطلب دو آدمی ایسے جس پہ انسان رشک کر سکتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ایسے الفاظ ہیں دو آدمیوں کے علاوہ کسی کی جیسے ہونے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے. اور ایک روایت میں تین کے الفاظ ہیں، تین کے الفاظ. تو یہاں فرما رہے کہ دو آدمیوں کے جیسا ہونے کی انسان خواہش کر سکتا ہے. پھر آپ فرماتے اور کہتے ہیں ایک وہ شخص پہلا جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتا ہے. پہلا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایسے انسان کو دیکھ کر ہم یہ سوچ سکتے
کاش میں بھی ایسا ہوتا تو انشاءاللہ میں بھی ایسا خرچ کرتا. یہ قابل رشک انسان ہے. اور دوسرا فرمایا وہ شخص جو اللہ کے دین کا فہم رکھتا ہے, کتاب و سنت کا فہم رکھتا ہے, اور وہ خود بھی عمل کرتا ہے, دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے. ان دو لوگوں کے علاوہ دوسروں کی جیسی ہونے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے. فرسٹ, جس کے پاس مال ہے, وہ خرچ کر رہا ہے, اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا, فہم دیا, بصیرت دی, سمجھ دی, فقہ دیا, اور اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے کاش میرے پاس بھی اگر ایسا علم ہوتا تو انشاءاللہ میں بھی ایسی عمل کرتا جیسا انسان کرتا ہے, اور وہ خود عمل کرتا ہے, دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے. تو ایسے دو لوگوں کے علاوہ کسی جیسا ہونے کی خواہش نہیں کرنا ہے. تو صدقہ دینا قابل رش کا مطلب یاد رکھیے, معمولی چیز. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صدقے کے کنڈیشن کیا ہے, کسے اور کیسے دیں. ٹھیک ہے, تو اب کیسا دینے کی کچھ باتیں ہو رہی, کسے دیں انشاءاللہ آخر میں رکھتا ہوں. کنڈیشنز. صدقہ جو ہم خرچ کی بات کریں اللہ کی راہ میں, مطلب لوگوں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, مانگنے والوں کو, اور مختلف کاموں میں, دینی اداروں کو, مسجدوں کو, مدارس کو, جو ہم خرچ کی بات کر رہے ہیں, نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں, اس سے کنڈیشنز کیا ہے. اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن اس سے کنڈیشن نہیں معلوم ہوتے, اور پتہ نہیں اپنے صدقے کو خلط ملط کر کے بیکار کر دیتے ہیں, مطلب ویسٹ کر دیتے ہیں. صدقہ تو دیا اور کنٹینیوسلی وہ کیا جا رہا ہے, ارے بولو میرا نام بولو نا, میں نے صدقہ دیا, بولو نا. تو بیچاروں کو آ کے مجبوراً بولنا پڑا, فلاں صاحب نے اتنا صدقہ دیا تو اب ذرا سکون ہے, صدقہ قبول ہو ایسا لگ رہا ہو. یہ ہو جاتا ہے, مطلب بلوایا جا رہا ہے. کبھی یہ ہو رہا ہے صدقہ تو دے دیا جا رہا ہے, اور بعد میں جب وہ صاحب راستے مل رہے ہیں تو دوستوں سے ساتھ میں کچھ لوگ کھڑے تو کہا جا رہا ہے ہاں یہ دیکھیے بچہ ہمارے صدقوں پلتا ہے ماشاءاللہ, دیکھو اب پڑھ لکھ کے ہمارے صدقوں پہ کتنا آگے چلے گیا. سمجھ رہا ہے بات کو کہ اب زکوٰۃ دے رہا ہے. تو یہاں یہ عمل کیا, مطلب ایزا دے کر, تکلیف دے کر اس کو جو ہے صدقے کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے. کہیں یہ ہو رہا ہے کہ صدقہ دیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ارے صدقہ دیا تو نام آتا ہے کہ چلو پھر لسٹ میں نام لکھ دو, اس لیے کہ پھر میں بھی اب صدقہ دوں گا. تو کنڈیشنز کیا ہے ایکسیپٹیبلٹی کی, مطلب اللہ تعالیٰ صدقے کو کب قبول کرتا ہے وہ بھی تو جاننا ضروری ہے. تو یاد رکھیے صدقہ ایک مستحب اور نفلی عمل ہے, ایک نفلی مالی عبادت ہے. تو اس عبادت کو بھی ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. تو صدقے کی پہلی کنڈیشن یہ ہے, پہلی شرط یہ ایکسیپٹنس کی, جس صدقے کو اللہ قبول کرتا ہے وہ صدقہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے دیا جائے. فرسٹ کنڈیشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کو بہت تفصیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث بڑی واضح بڑی سخت ہے, روایت کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں, اور اس حدیث کو جب آپ روایت کرتے ہیں تو ایک شخص شام سے آج کے جدید دور کے سیریا سے شام سے نکل کر آتا ہے, مدینہ پہنچتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں, ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں رہتے ہیں. وہ پوچھتے گھر پہنچتا ہے, گھر پہنچ کے آپ کے بازو بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر پوچھتا ہے ابو ہریرہ میں تم سے شام سے سفر کر یہاں اس لیے آیا صرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ سے. وہ کہتے کیا واقعے میں تو صرف اور صرف شام سے سفر کر کے میرے پاس اسی نیت سے آئے کہ صرف اور صرف حدیث رسول مجھ سے سنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا ہاں بس یہی انٹینٹ سے نکلا ہوں کہ تم سے کچھ سنوں. تو کہا پھر تمہیں ایک ایسی روایت میں بیان کروں گا جو میں نے اب تک کسی سے بیان نہیں کی, ایک ایسی روایت بیان کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کی, میں نے کسی سے بیان نہیں کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تھے اور یہاں بیٹھے تھے جہاں میں بیٹھا ہوں, اور میں وہاں بیٹھا تھا جہاں تو بیٹھا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا, اور یہ کہہ کر آپ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. پانی ڈالا گیا, اٹھایا گیا, ہوش میں آئے. پھر کہا چونکہ تم شام سے نکل کر میرے پاس آئے صرف حدیث رسول سننے آؤ, میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی سنائی تھی, میں یہاں بیٹھا تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, میں بیٹھا ہوں, تم جہاں بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ کہہ پھر بے ہوش ہو گئے, غشی تاری ہوگی, بے ہوش ہو گئے, انکانشیس ہو گئے. پھر پانی وانی وغیرہ اٹھایا, ہوش میں آئے. کہا کہ چونکہ تم سفر کر کے اتنے دور سے آئے اور صرف اس لیے کہ حدیث رسول سنے مجھ سے, تو سنو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کیا, جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے. سب سے پہلے 3 جانے والے لوگ. کہا پہلا شہید جو اللہ کے نام میں شہید, دوسرا ایک غنی مالدار انسان وہ دوسرا ہوں گا, اور تیسرا کہا ایک عالم دین, یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے قاری اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا, یہ تیسرا ہوں گا جسے جہنم سب سے پہلے دہکا. اور اللہ تعالیٰ اس شہید کو اٹھائیں گا, وہ شہید اللہ کے پاس آئیں گا, اللہ کہیں گا کہ میں نے تجھے جسم دیا تھا, طاقت توائی کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہوا, اپنی جان دے دی, اس سے بڑا کام کیا کر سکتا تھا؟ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا, اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اللہ تعالیٰ کہ تو نے تو اس لیے شہادت حاصل کی کہ لوگ تیرے مرنے کے بعد تعریف کرے وہ شہید تھا, وہ شہید تھا, تیرا نام ہوا, تجھے شہید دنیا میں کہا گیا, لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں, حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. فرشتے اس کے سر کے بال پکڑ کے منہ کے پر رگڑتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے. اسی لیے محدثین اپنی حدیثوں کی کتاب میں سب سے پہلی روایت لکھی انما الاعمال بالنیات, اعمال کا انحصار, اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے. شہید جان دے دی, جان سے بڑی کوئی چیز نہیں. انسان وقت پڑنے پر بولتا سب کچھ لے لو مال, جان مت لو, اس نے جان بھی دے دی, لیکن انٹینشن درست. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دوسرا
وہ شخص جس نے مال خرچ کیا، اللہ کہیں گے تجھے مال دیا تھا کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ بہت خرچ کیا، یہ کیا یہ کیا، اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے فلاں آدمی کتنا خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، تیری تعریف تو کی گئی دنیا میں، تو شہرت پا گیا، اب کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا، اس نے لوگوں کو علم اس لیے بتایا کہ اس کا نام ہو، تعریف ہو۔ یہ ایک روایت میں آتا وہ قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا، بہت اچھا پڑھتا تھا، اللہ کہیں گا میں نے تجھے عقل دی تھی، صلاحیت دی تھی، قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی تھی، اچھا کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، لوگوں میں تبلیغ کی۔ وہ کہیں گے اللہ میں نے قرآن کو یاد کیا اور لوگوں کو سنا۔ اللہ کہیں تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے قرآن اس لیے سنا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تیرا نام ہو، تعریف ہو، کتنا اچھا قاری، کتنا اچھا عالم ہے، دنیا میں جو چاہیے تھا مل گیا، اٹھا کر جہنم میں پھینک دینے کو۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ اخلاص، اپنے صدقات چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، یاد رکھیں لیکن وہ مخلص خالص دیا جائے، اس کا اجر بہت ملتا ہے، آگے انشاءاللہ بات رکھوں۔ دوسری چیز حلال کمائی سے دیا جائے۔ اخلاص کے بعد سیکنڈ کنڈیشن صدقات کی کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ اپنی حلال روزی سے دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266 267 نے فرما کہا اس میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے پاکیزہ کمائی تمہاری ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، حلال روزی میں سے، حلال چیزوں میں سے تم خرچ کرو جو تم کماتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حلال کو ہی قبول کرتا ہے، یاد رکھیے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں، خوب حرام کماتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید وہ حرام میں سے خرچ کیا گئے سے کچھ نہ کچھ لیول ہو جائے گا، نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، حلال کمائی کو قبول کرتا ہے۔ تو حلال مال سے خرچ کیا جائے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ حرام کو قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی کو ہی صرف قبول کرتا ہے۔ تو اللہ اس حلال کمائی سے کیا ہوا، ایک کھجور کو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو سیدھے ہاتھ میں لے کے اتنا بڑھاتا ہے، ایسا سنبھالتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ گاؤں وغیرہ میں جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں ان کو پتا ہے بچڑے کو پالنے کی اہمیت کیا ہے، بعد میں وہ کٹا بنے گا، مضبوط بنے گا تو ہل چلائیں گا، بہت کام آتا ہے، بکتا ہے قیمتوں میں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو ایسا پالتا ہے جیسا تم میں سے کوئی ایک شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بچڑے کو پالتا ہے اور اس صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے اس حد تک کہ وہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے قیامت کے دن۔ ان ریٹرن مطلب ایسا انویسٹمنٹ کہ سمپل ایک ڈیٹ، ایک کھجور انویسٹ کرنا ہے، ان ریٹرن احد پہاڑ کے برابر نہیں کیا لینا ہے، اللہ کی راہ میں خالص نیت سے حلال مال سے کمایا ہوا، چونکہ کنڈیشن ہے۔ تو ایک کھجور، تو میں سمجھتا ہوں صدقے کا لمٹ ہی پتہ چلی، کم سے کم کیا دیا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک کھجور بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ زمانے میں سب سے ادنا چیز جو گھروں میں ہوتی تھی وہ کھجوری تھی، چاہے وہ قیمتی والی ہو، سستی والی کھجوری ہوا کرتی، ایک لیکن حلال ہو، یاد ہے، کیونکہ اللہ حلال کے علاوہ قبول نہیں۔ تو سیکنڈ کنڈیشن حلال ہو۔ تیسری چیز جو چیز دی جائے وہ خود حلال ہو، یہ بڑی اہم ہے، کیوں تو ہمارے پاس صدقات کے اندر، لوگوں کی مدد کے اندر حلال چیز میں نہیں ہوں گا اتنا، لیکن حرام چیز میں برابر ہوں گا۔ ہم دو بھائی مل کے ایک ہی اس میں کش مارتے، بولے صدقہ ایک دوسرے کو، صدقہ ایک لے کے نہیں، پورا ایک پٹی لے کر آگے پورے دوستوں میں تقسیم کرتا میں۔ آج کل نوجوان میں بڑا چلتا نا، گٹکا، تمباکو، سگریٹ۔ ہم لوگوں نے ایک بہت خرید کے پورا من جملہ جمع ہو کے بڑا 4-5 ہزار کا حقہ لے کے آئے، بولے پورا محلہ کی پی رہا اس میں، ماشاء اللہ سب لوگ آرام سے آ رہے، الگ الگ فلیورز ڈال کے آرام سے بولے پی رہے۔ تو گویا صدقات، شیئرنگ، بانٹنا وہ حرام کاموں میں بہت ہوتا ہے، حلال میں نظر نہیں آتا ایسا۔ دیکھیے آپ برے کاموں میں پکچر کے ٹکٹ ایک لاتا ہے، اس نہیں بولے میں 4-5 10 20 لاتا، پورا کر کے ہفتہ بھر کما کے والد کی جیب میں سے چرا کے ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے سب کو لا کے دیتا اور برابر جمعے کو سب کو ساتھ لے جاتا اپنے، اس لیے کہ میں اکیلے ہی کوئی کام۔ صدقہ حلال چیز ہونا ضروری، حلال مال اور حلال چیز، ورنہ کوئی کہے میں نے شراب صدقہ کی، میں نے جوئے میں دیکھو صدقہ کیا، اتنا پیسہ لے جا کر میں نے فلاں کیا، یہ بھی قبول نہیں۔ تو نیت، اخلاص سے نیت، دوسرا حلال مال سے کیا جائے، تیسرا چیز جو صدقہ کی جا رہی وہ بھی حلال ہو، یاد رکھیے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ چوتھا، کوشش کرے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ کرے، یہ بڑی اہم چیز، اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے محبوب نہ ہو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، یہ آیت نازل ہوئی، نہیں ایک دم ان کے کان میں پڑ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، لن لفظ استعمال عربی میں ہرگز نہیں، لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچ سکتے ہرگز نیکی، کب تک؟ جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبت ہے۔
وہ نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، نکل کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بڑا پسندیدہ باغ ہے، بیروہا کا ایک باغ ہے، ایک ایسا باغ جس کے کھجور بھی میٹھے تھے، اس کا پانی میٹھا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ان کے گھر آتے اور اس باغ میں بیٹھتے، اس کا پانی پیتے، اس کی کھجوریں کھاتے۔ تو کہا بیروہا کا سب سے قیمتی سب سے قیمتی پلاٹ تھا وہ، مدینے کا سب سے قیمتی کھیت تھا، اور سب سے بہترین کھجور کے جھاڑ اور میٹھا پانی تھا اس کے اندر۔ کہا یہ سب سے محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تو کہتے واہ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بہت اچھا سودا ہے، نفع بخش، دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں نفع بخش ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں نے اس مال کو صدقہ کیا، آپ جہاں چاہے خرچ کر دے اب اس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رشتہ داروں میں ہی تم خرچ کر دو۔ تو کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر، بیروہا کا باغ خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ صحابہ میں ایک مزاج تھا، یہ واقعہ جب سنتے ہیں تو کبھی کبھی عجیب لگتا ہے ہم کو۔ عجیب کیا لگتا ہے؟ ایک ہمارا حساب 100 روپے جا رہے تو 100 روپے چلے گئے۔ کبھی ہوتا ہے کوئی امام خطیب زبردست خطبہ دے، خطاب کرے، صدقات کی فضیلت، زکوٰۃ کی جو اہمیت بتا دے، اور جوش میں آپ آ جائے، اور اس کے بعد چندہ جمع ہونا شروع ہو جائے، اور نکال کر جوش میں آ کر، چونکہ خطیب نے خطبہ ایسا دیا زبردست، آپ 500 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں، تو کم از کم 2 مہینے ملامت ہوتی ہے اور بولتے ہیں اگلی بار اس کا خطبہ نہیں سنوں، اگلی بار نہیں۔ اتنا جوش میں لا لیے انہوں نے کہ 500 روپے ڈال دیا، ملامت ہوتی ہے۔ لیکن ایک دوسرا واقعہ اور کیس سنیے آپ، اسی جگہ ایک دوسرا سینیریو، مطلب ایک سین مسجد کا، خطیب نے خطبہ دیا، آپ نے جوش میں آ کے خرچ کر دیا، ایک دوسرا سین 500 روپے خرچ کی، ملامت ہو رہی ہے۔ ایک دوسرا سین میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈھابے پہ چلا گیا، آپ دوست تو ماشاءاللہ 3-4 ہیں اور نوٹ ایک ہی ہے 500 کا، تو وہاں ملامت ہوتی ہے اور کوفت ہوتی ہے کہ یار دوست ہے اور دیکھو صرف 500 خرچ کر پائے، صرف سالن پہ ہی ہم کو اکتفا کرنا پڑا، باقی کچھ سوکھا وغیرہ پہلے، مطلب پری فوڈ آرڈر جو ہوتے ہیں نا، ڈرائی جس کو بولتے ہیں، جو کھاتے ہیں کھانے سے پہلے، سٹارٹرز نہیں ہو پائے، تو ملامت ہوتی کئی دنوں تک، اور اگلی دعوت تک بولتا اب پیسے جمع کر کے انکم میں سے نکالوں گا، کچھ بھی کروں گا، نیکسٹ ٹائم کی دعوت وتھ 2-3 سٹارٹرز، اور اس کے بعد کھانا کھلاؤں گا انشاءاللہ۔ وہاں ملامت ہوتی ہے سالوں تک، اگلی دعوت تک۔ صحابہ کیا تھے، ان کو جب کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کوئی وعدے کیے جا رہے نا، تو وہ فوراً تصور کرتے ہیں اچھا یہ ہے سامنے کھڑا، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا سب سے محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ اب تو مجھے خرچ کرنا ہے اس لیے کہ میں نیکی کو نہیں پہنچ سکتا ہوں نا اس کے بغیر، تو چل پڑتے تھے۔ اصل ان کے تصورات بہت کلیئر تھے، کتاب و سنت، اللہ کے وعدے اور رسول کے وعدے ان کے لیے ایک دم 100% کھڑے تھے۔ تو جیسا کوئی آدمی آ کر آپ کو بولے ایک شیئر آپ اگر لے لے میرے بزنس، انویسٹمنٹ اماؤنٹ 50,000، 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 6 مہینے میں 10 لاکھ واپس، 6 مہینے میں، ارے بھیا یہ 10 لاکھ بھی لے لو، ارے بیگم بھیج دو پورا زیور 10 لاکھ میں، اگلے 6 مہینے میں 10 لاکھ بھیج دو، گاڑی سیل آؤٹ، بزنس سیل آؤٹ، گھر بھیج دو، پلاٹ بھیج دو، سب دے دیے۔ اب 6 مہینے بعد جناب دکھ رہے ہی نہیں، ارے کیا ہوا؟ ملامت، ندامت، پریشانی، آنکھوں پہ حلقے پڑ گئے، لوگ پوچھے تو کچھ نہیں بولے، چونکہ شرما لے کے بھاگ گیا ہو۔ اب کسی کو بول کے کہاں تک لینا ہے، پہلے تو یہ ہوگا مال بھی چلا گیا، اب ذلیل بھی ہوں گے، تو وہاں دے دیتے، چونکہ اس نے خواب دکھایا آپ کو 6 منتھ کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر تم دو صدقے میں، تو اللہ ایسا بڑھاتا ہے ایسا تمہارے میں سے کوئی ایک بچڑے کو بڑھاتا ہے۔ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ لاجک سمجھ میں نہیں، وہ 10 لاکھ کا سمجھ میں آتا 6 مہینے بعد ریٹرن، اور احد پہاڑ کے برابر وہ کھجور ہوتا، لیکن نہیں، صحابہ کو یہ وعدے بالکل نظر آتے تھے، ارے یہ ہو رہے چلو اس کو کرنا ہے، تو وہ اپنے ذہن کو، وہ اطاعت جس کو کہتے ہیں، وہ فرمانبرداری اور وہ وعدوں کو اتنا سچا جانتے تھے کہ عمل کر گزرتے تھے۔ تو کوشش کریں جو محبوب چیز ہے اس کو خرچ کریں۔ عموماً میں کسی برائی سے کسی کی طرف نہیں بول رہا ہوں، عموماً ہم لوگ سب سے گھٹیا چیز کو ہی صدقہ کرتے ہیں، کپڑے پرانے کو صدقہ کر دو، لیکن جب 2 جوڑے لیے نئے اس میں سے ایک کر دینا، یہ ہوں گا اصل صدقہ جو پسند ہے جس اپنے لیے۔ سمجھ، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پرانے کپڑے کسی کو نہیں دینا چاہیے، دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ مت سمجھیے اسے، ایک مدد کر دے رہے کسی کا، صدقہ تو تب ہوگا جو اپنی پسندیدہ چیز۔ ٹھیک ہے، آئیے 5ویں جو صدقات کے تعلق سے کنڈیشن ہے وہ یہ ہے، ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے، ہر انسان ہمیشہ جو ہے کرتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گی۔ تو آج میں آپ کے سامنے ناخن کے تعلق سے اس کو کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے کاٹا جائے، کتنے دن میں اسے کاٹنا ہے، اس کی کیا حد ہے، کتنا اس کو بڑھایا جائے، اس کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عزیز ناخن جیسی چیز کو بھی کاٹنے کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ تو چند باتیں آئیے آج میں اپنی تقریر میں ناخنوں کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پچھلی مرتبہ جو ہے اس عنوان کی ایک کڑی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے بال کیسے ہو،
سر کے بالوں سے متعلق تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی جو کوشش کی تھی کہ بال کیسے ہونا چاہیے، کٹنگ کیسی ہونا چاہیے، اور تمام دیگر تفصیلات اس کی آپ کے سامنے رکھی تھی. اور مقصد یہی تھا کہ اگر ہم بال سب کو ہوتے ہیں، لوگ بال کٹاتے ہیں، اگر اس میں سنت کا پہلو اگر سامنے ہو تو انشاءاللہ عزیز بال رکھنے کا بھی اجر اور ثواب انسان کو ملے گا. اسی طرح آج جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بھی اسی سے متعلق ہوں گی. آج جو چند باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز اس میں سے ایک ہوگا کہ ناخن کس طرح سے کاٹے جائیں. ٹھیک ہے، یہ وہ زندگی کے روزمرہ کے اعمال ہیں جو اگر ہم اس کو بھی سنت کے مطابق کر لیں تو عمل کا عمل، کام کا کام، اجر کا اجر، ثواب کا ثواب. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی مباح عمل پہ نیت درست ہو جائے تو عمل اجر و ثواب دیتا ہے، اسی طرح کسی عمل کو سنت کے مطابق ڈھال دیا جائے وہ بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے میں چند باتیں جو رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں کڑی میں پہلی چیز ہوں گی کہ ہم دیکھیں گے ہمارے ناخن کیسے ہو، ان کو ہم کیسے تراشے، کب کب تراشے، اس کی کیا آخری مدت ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں زندگی کے تمام معاملوں میں ہم لوگوں نے ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اسوہ اور نمونہ، آئیڈیل بنا کر یا ہیرو جس کو کہیں گے، جس کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں، وہ ہمیں دیا گیا. اور اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ تمہارے لیے اے لوگو، اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسوہ اور سب سے بہترین نمونہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کن کن لوگوں کی نخالی بولتے ہیں نا، جس کو بولیں گے آئیڈیل بنا کر ان جیسا ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہے، ہیرو اگر کوئی ہے، انسپریشن کوئی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنا اور عمل کرنا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے ناخن کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں. ناخن تمام لوگوں کو ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ناخن کا بالوں جیسا بھی نہیں کہ کچھ کو ہوتے اور کچھ کو نہیں ہوتے. بالوں کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو سر پر بال نہیں ہوتے، داڑھی پر بال نہیں آتے، منہ چھپ بال نہیں آتے، چہرے پر بال نہیں آتے. لیکن ناخن تو عموماً بہت ہی ریئرسٹ آف ریئر کیس میں کسی کو ناخن نہیں ہوتے ہوں گے. تو ناخن تو عموماً سب کو ہوتے ہیں. اس کے تعلق سے بھی اگر آداب اور دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو ہمارا ناخن کا کاٹنا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ناخن کاٹتے نہیں، ان کے ناخن خود بخود ٹوٹ کر جھڑ جاتے ہیں. مطلب اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ خود لگ کے ٹوٹتے جاتے ہیں، نکال کے پھینک دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کاٹنا ہے. سمجھ رہا؟ اس لیے بات رکھ رہا ہوں. ناخن کو ہمیں کاٹنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اس کو اتنا بڑھائیں کہ آٹومیٹک وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے، یا یہ بھی نہیں کہ ناخنوں کو آپ چھوڑ دیں مکمل طور سے. کچھ لوگ بہت زیادہ بڑا کر دیتے ہیں. ناخنوں کو ہمیں کاٹنا چاہیے. کاٹنے کے تعلق سے یاد رکھیے جو آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 باتیں انسان کی فطرت سے ہیں. 5 چیزیں 5 things ہیومن نیچر سے، انسانی فطرت سے. پھر فرماتے ہیں ختنہ کا کرنا انسانی فطرت. دوسرا فرماتے ہیں زیر ناف کے بال صاف کرنا. ٹھیک ہے، زیر ناف کے بال صاف کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. یاد رکھیے فطرت. زیر ناف مطلب پیوبک ریجن جس کو کہتے ہیں، ناف کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے شرمگاہ کے آس پاس کا. زیر ناف کے بال کترنا یہ بھی جو فطرت ہے. تیسرا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کا کترنا، یہ فطرت کا حصہ. یاد رکھیے کہ اپنی مونچھوں کا انسان تراشے اور رسو کترے. چوتھا آپ نے فرمایا ناخن کا کاٹنا، ناخنوں کا کاٹنا یہ انسانی فطرت ہیومن نیچر سے ہے. اور 5واں آپ نے فرمایا بغل کے بال کو صاف کرنا، بغل کے بالوں کو جو ہے انڈر آرمز جو ہیئرز آتے ہیں اس کو نکالنا. یہ 5 چیزیں فطرت میں. اس میں چوتھی بات جو بیان کی وہ ہے ناخنوں کا کاٹنا. تو ناخن کا کاٹنا یاد رکھیے انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ ہیومن نیچر ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں ناخن کو کاٹنا چاہیے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناخن جو بہت ساری بیماریوں کی وجہ بھی ہوتی ہے، اگر ان کو برابر کاٹا، چھاٹا یا تراشا یا صاف نہ کیا جائے تو یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتے. پتہ ہے آپ کو، آپ کام کرتے ہیں بہت ساری بار اور غلاظت اور میل ناخنوں میں اٹک جاتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے ناخنوں کو اللہ رحم کرے پتہ نہیں کتنے مہینے بڑھا دیتے ہیں اور ناخن نہیں لگتے. یہ ناخن وائٹ لگتا ہے اور یہاں سے کالا ناخن شروع ہوتا تھا، میل بھر کر وہ پورا بلیک رہتا ہے. ٹھیک، پھر کبھی کوئی موقع، محل، شخصیت یا انسپیکشن ہو تو جلدی وہیں توڑ کے پھینک دیتے لوگ. ارے اب چیکنگ ہو رہی ہے تو اب کیا کرنا. ٹھیک ہے، یا پھر جب کوئی کہتا ہے کہ کتنے غلیظ آدمی ہو، اتنے ناخنوں کو بڑھا لیا، گندا اور میل بھر لیا، تو تب پھر ایسا ظاہر ناخن واقعی میں گندے، ہمیں کاٹنا چاہیے. اور یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ یاد رکھیے ناخنوں کے اندر جو غلاظت جمع ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اس معاملے میں سترک رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے کہ ناخنوں کا کاٹنا فطرت سے ہے اور یہ پارٹ آف ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے. جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ غیر فطری عمل کر رہا ہے، ان نیچرل ایکٹ کر رہا ہے. یاد رکھیے جو ناخنوں کو نہیں کاٹتا ان کو بڑا کر لیتا ہے شیطانوں کی طرح. یاد رکھیے
ٹھیک ہے. تو لہٰذا ناخنوں کو کاٹنا یہ انسانی فطرت سے ہے. اب ان کو کب کاٹنا ہے؟ تو آئیے صحابہ سے جو عمل ملتا ہے وہ یہ روایت جو ہے شرح سنہ کے اندر آپ کو ملیں گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے، ہاتھ کے اور پیر کے یاد رکھیں. تو آپ کوشش کریں کہ ہر جمعہ آپ بھی ناخنوں کو تراشا کریں. مطلب اگر ناخن تراشنا اگر کوئی اچھا وقت ہے تو وہ وقت کون سا ہے؟ جمعہ کے دن. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ ہو سکے تو جمعہ کو کم از کم، مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کو ہی کرنا ہے، لیکن جمعہ کے دن چونکہ انسان غسل لیتا ہے، غسل سے پہلے اگر صفائی کر لے تو بہت خیر، بہت اچھے کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو جب ضرورت پڑے جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کے ناخن 2 ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں، مطلب 1 ہفتے میں اتنے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کاٹنا مطلب وہ ایک درد سری ہوتی، اتنا در کاٹو، اس لیے کہ ایکسٹرا کٹنے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف اور بے چینی اور انگار ہوتی ہے نا، جلن ہوتی ہے. تو وہ 2 ہفتے میں کاٹے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو فکس کر لے، یہ جمعہ یا نیکسٹ فرائیڈے یا اس کے بعد کا فرائیڈے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ورنہ ایسا ہوا کہ ضرورت تو ہے آج کاٹنے کی، جمعہ چلا گیا تو آپ بول رہے ہیں اگلی جمعہ ہی کاٹوں گا، یہ ایسا نہیں ہے. لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ناخن کاٹا کرتے، مونچھیں تراشا کرتے، اور وہ دن تھا جمعے کا دن. تو ہم بھی کوشش کریں کہ جمعے کے دن عموماً بہت سارے لوگ چھٹی لیتے ہیں یا چھٹی ہوتی ہے، اور خاص طور سے اورنگ آباد شہر میں تو جمعہ کے دن الیکٹریسٹی مینٹیننس ڈے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر کمپنیاں بند ہوتی ہے، تو کمپنی والے بھی چھٹی پر ہوتے ہیں. اکثر لوگ بھی اپنی دکانیں وغیرہ بند رکھتے ہیں. گلف وغیرہ میں تو فرائیڈے اور سیٹرڈے تو ویکینڈ مانا جاتا ہے، چھٹی ہے، آخر 2 دن تک یاد رکھیے. تو لہٰذا بہت آسان ہے، جمعہ کے دن آپ اٹھے، غسل سے پہلے آپ جو ہے ناخن کو اپنے تراش لے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جب ضرورت پڑے آپ کاٹ سکتے ہیں. ہفتے کے اندر کاٹ لیجئے، جمعہ کو کاٹیے، جمعہ سے اگلے 2 جمعہ بعد کاٹیے، مطلب 15 ڈیز میں 1 ٹائم کاٹیے. لیکن اگر جمعہ کو آپ معمول بنا لیتے اچھا عمل ہے، صحابہ اس دن کاٹتے تھے. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کے چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو کاٹتے اور مونچھوں کو تراشتے. یہ بھی شرح سنہ کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ناخنوں کے میکسیمم بڑھانے کے لمٹ کیا ہے، مطلب کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ناخنوں کی تو کاٹنے کی بات ہوگی، کاٹنا چاہیے، فطرت ہے، اچھا عمل ہے. پھر جمعہ کے دن کاٹے، جمعہ نہ ہو سکے تو بہرحال جب بھی آپ چاہے کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں. اب رہا مسئلہ میکسیمم لمٹ کیا ہے ناخنوں کی کاٹنے، کتنے دن ہم بڑھا سکتے ہیں، کتنا ہم بڑھا سکتے ہیں اور کب کاٹے. تو یاد رکھیں ناخنوں کی بڑھانے کی میکسیمم لمٹ 40 ڈیز ہے. ناخنوں کو زیادہ سے زیادہ آپ 40 دن تک نہیں کاٹ سکتے، لیکن 40ویں دن آپ کو کاٹ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے زیادہ بڑھانا یہ درست نہیں ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، سر کے بال منڈانے، بغل کے بال صاف کرنے کے لیے 40 دن کی حد مقرر کی گئی تھی. اور 40 دن سے بڑھانا مطلب 40 دن مقرر فرمائی گئی ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے. مطلب کہ 40 دن سے زیادہ ہم ناخنوں کو نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے، مونچھوں کو نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے، بغل کے بال نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح زیر ناف کے بال نہ بڑھنے دیں. یہ چیز 40 اس کی حد یاد رکھیں. اور بغل کے بال 40 دن سے پہلے آپ کو 40ویں دن تک، تو 40 دن یہ میکسیمم لمٹ ہے، یاد رکھیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ناخنوں کے معاملے میں بھی لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہوتے ہیں، زیادتی اور کمی کی شکار ہوتے ہیں، اور اللہ رحم کرے اتنے بڑبڑے کر لیتے ہیں. اور خاص طور سے عورتوں میں یہ شوق ہے، مردوں میں بھی شوق ہے کہ کچھ لوگ انگوٹھے کا اور کچھ لوگ کر انگلی کا بڑھاتے ہیں، اور عورتوں میں یہ شوق ہے کہ پورے ناخنوں کو بڑھاتے ہیں. 40 دن تو دور کی بات، 2 3 مہینے کے ناخن ہوتے ہیں، مطلب پہلے ان کو خوب بڑھایا جاتا ہے، 2 مہینے کے بعد ان کو ایک شیپ دیا جاتا ہے، پھر وہ شیپ کو مینٹین کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ کافروں کی مشابہت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت نے کبھی بھی اپنے ناخنوں کو اس طرح سے نہ بڑا کیا. ضرورت کے تحت ناخن نہ کاٹے گئے، چونکہ مجبوری تھی، حالات تھی، غربت تھی، کاٹنے کے آلات اور اوزار کی بھی کمی تھی. یاد رکھیے یہ بھی میسر نہ تھا کہ آسانی سے کوئی بلیڈ ڈھونڈ کے لائے، ریزر لائے اور کاٹ لے، یہ بھی بڑے مشکل سے ہوتا تھا. یاد رکھیے تو یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو 40 دن ان کو لمٹ سیٹ کی گئی. الحمدللہ ہم کو تو بہت ساری سہولتیں، ہفتے کو ہفتہ کاٹ لیجئے، 15 دن میں کر لیجئے. ٹھیک ہے، 40 ڈے 40 دن میکسیمم لمٹ ہے. ٹھیک ہے، تو 40 دن سے پہلے ہمیں کر لینا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو جو لمٹ ہے اس سے پہلے کر لیں گے. ٹیکس کی لمٹ ہے 15 سپٹمبر ایڈوانس ٹیکس، تو ہم اس سے پہلے ماشاءاللہ اپنا 10 کو اپن پے کر لیتے، ماشاءاللہ 1 کو اپن پے کر لیتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دین کا کام ہے 40 دن لمٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیٹ اٹ بھی، چلنے دو.
اور حالات یہ ہے کہ بغل کے بال جو ہے اتنے بڑے ہو گئے کہ انسان اگر کبھی بنجن نہ پہنے تو باہر آ رہا ہے مردوں کے. بچے بھی دیکھ رہے انکل کے بال دیکھو آپ کے کتنے بڑے, اور اس کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں کہ جو چیز صاف کرنا ہے ٹھیک. اچھا داڑھی کو روز چھیل رہے, جو بالوں کو میکسیمم لمٹ ہے آپ چاہے تو ہفتے میں کاٹے کوئی مسئلہ نہیں, جس کی میکسیمم لمٹ ڈیفائن ہے اس کو نہیں کریں گے, اور جس کو چھوڑ دینا ہے اس کو روز صاف کریں گے. مطلب امیزنگ سچویشن ہے ہم لوگوں کی کہ سنت کی خلاف ورزی میں ہر جگہ ہم آگے, جس چیز کے تعلق سے میکسیمم 40 ڈیز ہے, لیکن مرد اور خواتین اس معاملے میں بہت ہی کمزور اور کوتا نظر آ رہے ہیں ہم لوگ. تو 40 دن میکسیمم لمٹ ہے. تو اگر ناخنوں کو بڑھانا ہے کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو جمعہ کاٹ لے. میرے جمعہ سے جمعہ نہیں بڑھتے ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہیں میرے ناخن بڑے, تو 2 جمعہ کو آپ کاٹیں. نہیں 2 جمعہ زیادہ ہو جاتا ہے, بہت بڑھ جاتے ہیں, تو آپ 10 دن میں کاٹے کوئی مسئلہ نہیں. جمعہ کے دن بہرحال اچھا عمل ہے, کوئی ضروری نہیں. لیکن اگر بڑھانا ہے یا نہ کاٹ پائے کسی وجہ سے تو میکسیمم کتنے دن؟ 40 دن. 40 دن کے اندر تو آپ کو کاٹ لینا ہے. اب لیکن ایک سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, اگر 40 دن تک میں ناخن نہ کاٹوں تو کیا میری نماز کا کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں نماز ایک الگ عبادت ہے, اور اس کا معاملہ پاکیزگی اور طہارت سے, یاد رکھیں ناخنوں کا صاف صفائی سے اس کا تعلق ہے, لہٰذا اس کا نماز سے تعلق نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے نہیں کاٹنے سے نماز میں انشاءاللہ آپ کی کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن آپ ایک غیر فطری عمل کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن سے زیادہ بڑھانے کو منع کیا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے مرد اور خواتین اپنے ناخنوں کو 40 دن کے اندر کاٹے. جمعے سے جمعہ سب سے بہترین میقات اور لمٹ ہے, مطلب اس کو بولیں گے جمعہ, اور جمعہ ایوری 7 ڈے آپ جو ہے کاٹتے جائیں, یہ بہت اچھی چیز ہے. نہ ہو سکے تو 40 ڈیز, مطلب آپ دوسرے جمعہ کاٹے, ضرورت پڑنے پر اس کے بیچ میں اور کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن 40 دن کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ بات تھی ناخن. ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے ناخنوں کی کاٹنے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ناخنوں کو ایسا کاٹنا چاہیے, بولتے دعا کے لیے ہاتھ جیسا باندھتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ انگلی کا کاٹنا چاہیے, مطلب سیدھے ہاتھ کی انڈیکس فنگر, ٹھیک ہے, شہادت کی انگلی جس کو بولیں گے عام زبان میں, پھر اس کے بعد مڈل فنگر بیچ کی انگلی, پھر رنگ فنگر, پھر ٹھیک ہے یہ والی انگلی, اس کے بعد لٹل فنگر چھوٹی والی انگلی, پھر اس کے بعد یہ چھوٹی, پھر اس طرح سے انگوٹھا, اور آخر میں وہ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا کاٹنا چاہیے. لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میں یہ کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, آپ سیدھے سے الٹے کی طرف سارے ہی کام کرتے. آپ بال کٹواتے سیدھے سے الٹے کی طرف, آپ ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹے کی طرف. تو لہٰذا اس اصول کے مطابق میں آپ سے یہ کہوں گا سیدھے سے الٹے کی جانب جائیے. آپ سیدھے میں جہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے آپ کی مرضی, الٹے میں جہاں سے کرنا ہے, لیکن فرسٹ رائٹ سیکنڈ لیفٹ. سیدھے میں اور سیدھا کہے, سیدھے میں سیدھا تو پھر یہ انگوٹھا پہلے آتا ہے, سیدھے میں سیدھا, لیکن سیدھے سے شروع کرنا ہے. آپ چاہے ادھر سے کیجئے, ادھر سے کیجئے, بیچ سے کیجئے, وہ آپ کی مرضی ہے. سیدھے سے الٹے کی طرف, مطلب پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے. سیم معاملہ پیروں کے ناخن کو ہوگا, پہلے سیدھے پیر کے اور پھر الٹے پیر کے. سیدھے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی, الٹے پیر میں آپ کو کہاں سے چالو کرنا آپ کی مرضی, لیکن شروعات سیدھے پیر سے الٹے پیر کی طرف ہوگی. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹے ہاتھ کے. اسی طرح پیروں میں پہلے سیدھے پیر کے پھر الٹے پیر کے. اس میں آپ کہاں سے شروع کریں گے اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ اس انگلی سے کہاں سے, یا پیر میں اگر ہو تو کیا چھوٹی انگلی سے, چونکہ پیر میں چھوٹی انگلی پہلے آتی ہے, ہاتھ میں انگوٹھا پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسا کریں اس تعلق سے کوئی روایت نہیں ملتی. لہٰذا سیدھے سے الٹے کا اصول یاد رکھیے, رائٹ کے فرسٹ دین لیفٹ. اب رائٹ میں آپ کو جو بہتر لگے, جو سہولت ہو, جو آسان ہو, آپ اس کو کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ناخنوں کو صاف کرنا یہ صحابہ کا عمل ہے, اور اس کی میکسیمم لیمٹ 40 ڈیز کے دیے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے 40 دن کے اندر ہمارے ناخنوں کو ہم کاٹ لے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں, تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے. انشاءاللہ عزیز کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے, ہم تمام کو توفیق دے کہ ہر سنت کو اپنے زندگی میں ہم جو مکمل طور سے اپنائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے, روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف, اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا, چھینکا. تو فرشتوں نے جو ہے اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو, اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا, جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائے گا. تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی. اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی. تو دعا ایک مستقل عبادت ہے, یاد رکھیے, یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں, یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے. اسی طرح تمام عبادتوں میں
तमाम इबादतों के अंदर दुआ एक ऐसी इबादत है जिसके लिए ना कोई वक्त है, ना कोई घड़ी है, ना कोई जगह है, ना कोई हालत है कि तहरत होना नहीं होना, ना कोई मुकाम है, बल्कि एक ऐसी मुस्तकिल मुसलसल बतरतीब एक ऐसी इबादत है जो आप सुबह शाम दिन रात तहरत बगैर तहरत के किसी भी हालत में सोते और जागते और लेटे और बैठे और खड़े से और मजमे में और इनफरादी और हर एतबार से आप कर सकते हैं। एक ऐसी मुस्तकिल जहराना इबादत जो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई वक्त की पाबंदी नहीं, कोई महीने की पाबंदी नहीं, कोई दिन और रात की पाबंदी नहीं, कोई जगह की पाबंदी नहीं, कोई रकात किसी चीज की पाबंदी नहीं। एक ऐसी मुस्तकिल इबादत जो आप कभी भी कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं। एक ऐसी जबरदस्त चीज है। इसी तरह अगर सीरत नबी का मुताला करे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कोई घड़ी, कोई पहलू, कोई मौका ऐसा न था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ना की हो या उम्मत को दुआ ना सिखलाई हो। एक तो था आपको दुआएं करते, एक सिखाया भी करते, तो ना की हो या ना सिखलाई हो। आप देखिए ना, आप सुबह उठे, उठने की दुआ, आप लोगों से मुलाकात किए, मुलाकात करने की दुआ, सलाम करते हैं, बैतुल खला में दाखिल हुए सुबह उठकर, उसकी दुआ, बैतुल खला से बाहर आए, पेशाब पैखाना करके आप जो तहरत खाने से बाहर आए, उसकी एक दुआ, आपने वजू शुरू किया, उसकी एक दुआ, आप नमाज के लिए निकले, मस्जिद पहुंचे, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ी, नमाज के अंदर मुख्तलिफ दुआएं जो शुरू होती है सना से लेकर तो तस्लीम तक, मतलब तकबीर से लेकर तस्लीम नमाज खत्म होने तक, मस्जिद से बाहर निकले तो फिर उसके बाद मस्जिद से निकलने की दुआ, घर में दाखिल हुए तो घर में दाखिल होने की दुआ, घर से निकले तो घर से निकलने की दुआ, लिबास पहना तो लिबास पहनने की दुआ, इसी तरह जो है नया लिबास पहना, नया लिबास पहनने की दुआ, नए फल देखे नए फल देखने की दुआ, हर चीज की दुआएं सिखाई। सवारी पे सवार हुए तो उसकी एक दुआ, सवारी से उतर रहे उसकी एक दुआ, शहर में दाखिल हुए उसकी एक दुआ, शहर से बाहर निकले कोई नए उसकी एक दुआ। तो गोया सुबह से शाम तक कोई ऐसा जिंदगी का मरहला ना होगा जिसमें हम दुआ नहीं करते। हत्ता कि तहरत के मामले में भी दुआ है कि बैतुल खला में जा रहे अपने जो है तहरत के लिए तब भी दुआ, वहां से निकल रहे तब भी दुआ, हत्ता कि एक इंसान अपने बीवी के साथ हो तो उस अमल से पहले जो उसके लिए जायज है उससे पहले भी दुआ। दुआएं देख रहे आप किस कसरत से है कि कोई जिंदगी का मरहला इससे खाली नहीं है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमोबेश 1000 से ज्यादा दुआएं जो लैल और नहार सुबह और शाम की साबित है, जो सही रिवायतों से आती है। 1000 कमोबेश 1000 के करीब ऐसी दुआएं हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा सही रिवायतों से मिलती है, जो हमें करना चाहिए। तो कोई मरहला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करे तो ना गुजरा हो जिसमें आपने कोई दुआ ना की हो या दुआ ना सिखाई हो। हर मामले पे दुआ, हर चीज के लिए दुआ सिखाई। लेकिन अफसोस इस उम्मत का मामला ये कि दुआ के मामले में कंजूस क्या, उसको इल्म ही नहीं दुआएं होती क्या है, करना क्या है, क्या इसका मामला है। ये बड़ी अफसोस की बात है। याद रखिए कि जिस उम्मत के नबी ने किसी घड़ी को बगैर दुआ से खाली ना रखा, उस उम्मत की ये बदबख्ती ही हम कहेंगे कि उसको दुआएं याद ना होती है, या चूंकि उसकी अहमियत नहीं तो याद करने की क्या जरूरत, इसलिए कि दुआओं को हम आउट प्रोसेस करते हैं। आउट प्रोसेस क्या होता है कि जब मेरी तिजारत बहुत बढ़ जाती है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूँ और दूसरों से वो काम करवा के लेता हूँ। तो आज हमारी दुआएं भी आउट प्रोसेस होती है, भाई तुम कर दो। हमारे घर में एक वली गुजरे, उन्होंने सबके लिए दुआएं कर दी, हम तो नबी के खानदान से, उनकी दुआएं हमारे लिए अभी काफी है ना। तो इस तरह से हम दुआएं दूसरों से करवाते हैं, खुद से करने कोई मामूल नहीं। तो दुआ याद रखी इबादत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हम देखते हैं आप पूरी जिंदगी हर वक्त दुआएं करते थे। इसी तरह जो है इस्लाम के दूसरे अमाल जो फराइज जिसको कहते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अगर इसका मुताला भी करें तो ये भी एक किस्म की दुआएं हैं। नमाज क्या है आपकी शुरू से लेकर आखिर तक मुख्तलिफ दुआओं का मजमूआ। आप हज करने जाते हैं, क्या करते हैं हज के अंदर, क्या अमाल है आपके, तवाफ कर रहे तो दुआ, सही कर रहे तो दुआ, आरा जो है मैदान अरफा में है तो दुआ, मुजल्फा में तो दुआ, जा रहे तो दुआ, मतलब दुआ ही तो है हज पूरा, दुआ ही तो है नमाज पूरी। तो ये गोया फराइज भी इबादत है, ये जो फर्ज इबादतें हैं ये भी खुद एक किस्म की दुआएं हैं। याद रखिए तो दुआओं की शरीयत में बड़ी अहमियत याद रखिए। लेकिन आज ये हमारी बदबख्ती है, गलत फहमी है कि हम ये समझते हैं दुआ एक ऐसी चीज है जो मुश्किल हालात में, परेशानी के अंदर, मुसीबत के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाए, वरना बहरहाल उसकी जरूरत नहीं होती। हालांकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी, याद रखिए बहुत बड़ी गलत फहमी कि हम महज अपनी जरूरत के वक्त दुआ करें, बल्कि हमें तो ये हुक्म है कि हर बार हम दुआ करें। याद हर बार दुआ करें, हर चीज से पहले दुआ करें, हर चीज की बात दुआ करें, हर चीज की इब्तिदा में दुआ करें।
یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے تو کرے، بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی، میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا، میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے، پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی، اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے۔ اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی؟ اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں۔ پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا نہیں دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے، کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا، کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ، یاد رکھیں۔ اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں دو آیتیں تلاوت کی، ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے، جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے عن عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ سمجھ رہے بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے، اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کروں گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا، یہ اس کا معنی ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 تھی، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلاں، کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے۔ مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا۔ حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کی بات آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ ہے۔ یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں۔
تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے، کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ اور فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کرے، مجھے سے ہی مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشت و ہدایت پر قائم رہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگوں تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشت و ہدایت پر رہو۔ وَلْيُؤْمِنُوا، ایمان بہرحال شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشت و ہدایت پر قائم رہو۔ تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھیں۔ اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے، نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے۔ دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا، تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے۔ اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو، ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ تین میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اسے تو قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سنیے، تین میں سے کوئی ایک کام۔ پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی۔ اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی۔ تو جو مانگتا ہے مل جاتا، پہلی شکل۔ دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے، دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو۔ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں، سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا وہ۔ تین شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں، وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے، تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں،
تو وہ بندہ کہے گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان ہے، تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا۔ تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت میں۔ کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری۔ تو تین میں سے ایک ملتا ہے، یاد رکھیے، اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو تین میں سے ایک دے رہا ہے، دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کیا اچھا اور کیا نہیں۔ میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں، انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے، وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر۔ مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کر رہا ہوں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے